السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے پر۔ دوستو، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسی بے بسی محسوس کی ہے، ایسی تنہائی کہ جب دنیا کی ہر چیز، ہر دروازہ آپ کے لیے بند ہو چکا ہو، جب وہ لوگ جن سے آپ کو سب سے زیادہ امید ہو وہی آپ کو سب سے گہرا زخم دے جائے؟ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے رہ گئے، لیکن آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کریں جو انسانی صبر کی انتہا کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جہاں امید نے دم توڑا، جہاں جسم لہو لہان ہوا۔ یہ سفر ہے اللہ کے سب سے محبوب بندے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہ کہانی ہے مکہ سے طائف کی، اس سفر کی جس نے آسمان کو بھی رلا دیا۔ یہ وہ کہانی نہیں جو صرف سننے کے لیے، یہ وہ کہانی ہے جو دل میں اتارنے کے لیے، کیونکہ اس کہانی کے ہر موڑ پر ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، عام الحزن یعنی غم کا ساتھ۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس منظر کو دیکھنا ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس سال کو سیرت میں عام الحزن کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے غم کا سال۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس ایک سال میں اللہ کے رسول نے اپنے دو سب سے بڑے سہارے کھو دیے۔ پہلے ان کی محبوب بیوی، ان کی ہمدرد، ان کی رازداں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تصور کیجئے ان کا مقام جب پہلی وحی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی غفا سے کانپتے ہوئے لوٹے، تو یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جنہوں نے انہیں کمبل اڑایا اور فرمایا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھی ان کی طاقت، وہ ان کی ہمت تھی، اور وہ چلی گئی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد دوسرا پہاڑ بھی ٹوٹ گیا۔ ان کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کا دل اپنے بھتیجے کے لیے ڈھال سا کام کرتا تھا۔ وہ مکہ کے سردار تھے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قریش نے ابو طالب سے کہا کہ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو، بدلے میں مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان لے دو۔ ابو طالب نے انہیں جھڑک دیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کی، لیکن ابو طالب بھی نہیں رہے۔ آپ دیکھیے مکہ میں اب کیا منظر ہے، گھر کے اندر کا سکون بھی چلا گیا اور گھر کے باہر کی حفاظت بھی اٹھ گئی۔ قریش اب اور بھی بے لگام ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دی جاتی، کبھی ان پر اوجھڑی ڈالی جاتی، کبھی ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف دیکھا۔ انہیں ایک نئی جگہ کی تلاش تھی، ایک ایسی زمین جو لا الہ الا اللہ کی صدا کو قبول کرے، جسے وہ دین کا مرکز بنا سکے۔ ان کی نظر مکہ سے قریب طائف پر پڑی۔ طائف ایک سرس ہرا بھرا علاقہ تھا۔ وہاں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا، جو قریش کے بعد سب سے مضبوط قبیلہ مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا شاید وہاں کے لوگ حق کو قبول کر لیں، شاید وہ انہیں اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو پناہ دے دے۔ اس امید کو دل میں لیے ایک سفر شروع ہوا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ مکہ سے طائف کا سفر تقریباً 90 سے 100 کلومیٹر کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ قریش کو خبر نہ ہو، تاکہ کسی کو ان کے منصوبے کا پتہ نہ چلے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس منظر کو دیکھیے، عرب کی دھوپ جلا دینے والی صحرا، دو لوگ دنیا کی سب سے بڑی امید دل میں لیے چپکے سے مکہ سے نکلتے۔ ان کے قدم تھکے ہوئے ہیں، لیکن دل میں ایک آس ہے کہ شاید طائف کے لوگ کئی دنوں کے اس مشکل سفر کے بعد وہ طائف پہنچے۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی کیا جو ان کا طریقہ تھا۔ وہ عام لوگوں کے پاس نہیں گئے، وہ سیدھے بنو ثقیف کے 3 سب سے بڑے سرداروں کے پاس گئے۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ان کے پاس جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम ने बड़े एहतराम से अपनी बात रखी। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने उन्हें अल्लाह के दीन की दावत दी, उन्हें इस्लाम की खूबसूरती बताई और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस दीन की हिफाजत में उनका साथ दे। लेकिन ताइफ के उन सरदारों ने जो जवाब दिया वो तारीख का एक स्याह बाब है। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया है तो मैं काबे का गिलाफ नोच रहा, यानी मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ अगर ये सच है। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था रसूल बनाने के लिए? और तीसरे ने जो कहा वो सबसे बुरा था। उसने कहा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई रसूल हो तो तुमसे बात करना बेअदबी है, और अगर तुम झूठे हो तो तुम इस लायक नहीं कि तुमसे बात की जाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरी हो, इतनी दूर का सफर, इतनी उम्मीद और ये जवाब। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। अगर वो सिर्फ इनकार कर देते तो भी गम था, लेकिन उन्होंने इससे भी बुरा किया। उन्होंने कहा, हमारे शहर से निकल जाओ। और फिर उन्होंने ताइफ के आवारा लड़कों, गुलामों और बदमाशों को उकसा दिया। उनसे कहा, जाओ इनका पीछा करो, इनका मजाक उड़ाओ, इन्हें मारो। वो मंजर जो आसमान ने देखा, अब जो मंजर शुरू होने वाला है उसके लिए पत्थर का दिल चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा वहां से निकलने लगे और उनके पीछे एक हुजूम, एक पूरी भीड़ लग गई। ये भीड़ उन पर आवाज से कस रही, गालियां दे रही थी, तालियां बजा रही थी, मजाक उड़ा रही थी, और फिर उनके हाथों में पत्थर आ गया। उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिए। आप तसव्वुर कीजिए, गली के दोनों तरफ लोग खड़े और बीच से अल्लाह के सबसे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं और उन पर पत्थर बरस रहे हैं। पत्थर उनके जिस्म अतहर पर लग रहे हैं। कोई पत्थर उनके सर पर लगता है, कोई उनकी पुस्त पर। ज़ैद बिन हारिसा, वो वफादार सहाबी, वो अपने आका को बचाने के लिए दीवाने हो गए। वो कभी उनके आगे आ जाते, कभी पीछे। वो अपने जिस्म को ढाल बना रहे थे। पत्थर उनके सर पर लग रहे थे, उनका सर फट गया, खून बहने लगा। लेकिन उनकी कोशिशें थी कि हर पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ना पहुंचे। लेकिन हुजूम बहुत बड़ा था, लोग पत्थर मार रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थक कर बैठने लगते तो वो लोग उनके बाजू पकड़कर उन्हें दोबारा खड़ा करते और कहते, चलो, और फिर पत्थर मार। यह जुल्म, यह सितम मीलों तक चलता रहा, यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लहू लुहान हो गए। खून उनके कदमों से बह रहा था। इतना खून बहा कि उनके जूते उनके कदमों से चिपक गए। ये कौन थे? ये वो थे जिनके लिए कायनात बनी। ये वो थे जिन पर फरिश्ते दरूद भेजते थे और आज जमीन पर जमीन वाले उनके साथ ये सुलूक कर रहे थे। आखिरकार ये जालिम भीड़ थक कर पीछे हटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ज़ैद ने जख्मों से छलने करीब के एक बाग में पनाह ली। ये बाग मक्का के दो सरदारों उतबा और शैबा का था, जो खुद उनके दुश्मन थे। लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ एक साए की तलाश थी। वो एक दीवार के साए में अंगूर की बेलों के नीचे बैठ गए। ये लम्हा इसका सबसे नाजुक, सबसे तकलीफ देह लम्हा था। जिस्म जख्मी है, दिल भी जख्मी है। मक्का से निकाले गए ताइफ ने पत्थर मारे, कोई उम्मीद, कोई आस जाहिरी तौर पर बाकी नहीं बची। इस लम्हे में इंसानी तकलीफ की इंतहा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नहीं उठाए। उन्होंने अपना दिल अपने रब के सामने खोल दिया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। इन लम्हे की कैफियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबानी सुनिए। ये हदीस पूरे इस्लाम की सबसे दर्द भरी और सबसे ताकतवर हदीस में से एक है। इसे सही अल बुखारी और सही मुस्लिम ने रिवायत किया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं तो उन्होंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आप पर उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन गुजरा है? उहद का दिन वो था जब उनके दंदाने मुबारक शहीद हुए, जब उनका चेहरा जख्मी हुआ, जब 70 सहाबा शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, हाँ, जो तकलीफ मुझे तुम्हारी कौम कुरैश से पहुंची, लेकिन सबसे सख्त दिन वो ताइफ का दिन था।
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے مجھے رد کر دیا میں غم اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلا۔ میں اتنا غمزدہ تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا میں کہاں جا رہا ہوں۔ کچھ دور چلا گیا تب مجھے ہوش آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس بادل میں جبریل علیہ السلام تھے۔ آسمان سے مدد آ چکی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکارا، یا محمد، اللہ نے سن لیا ہے جو بات آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے سب کچھ سنا، ہر گالی، ہر تانا، ہر پتھر کی آواز اللہ دیکھ رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال کو بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اسے حکم دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تب پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد، اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صرف حکم دیجئے اور میں ان دو پہاڑوں کو اس پوری طائف کی وادی پر گرا دوں اور ان سب کو کچل کر رکھ دوں۔ تصور کیجئے یہ آفر ہے، یہ انتقام کا وقت ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے چند لمحے پہلے اللہ کے سب سے پاکیزہ جسم کو لہو لہان کیا تھا، وہی لوگ جنہوں نے ان پر پتھر برسائے تھے، وہی لوگ جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اب وہ پہاڑوں کے بیچ موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ صرف ایک لفظ، صرف ایک ہاں، انسانی غصہ، انسانی عدل شاید یہی کہتا کہ ہاں یہ اسی لائق ہے، انہیں تباہ کر دو۔ لیکن یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ آپ نے طائف کے ان ظالموں کی طرف دیکھا، آپ نے ان پہاڑوں کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے اس فرشتے کو وہ جواب دیا جس نے قیامت تک کے لیے رحمت کی مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے، ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نبی کا کردار، یہ ہے ان کا صبر، یہ ہے ان کی رحمت۔ ان کا جسم زخمی تھا لیکن ان کی روح میں ان ظالموں کے لیے بھی بد دعا نہیں تھی، انہیں ان کی نسلوں کی فکر تھی، انہیں ہدایت کی فکر تھی، ان کا درد ان کی رحمت پر غالب نہیں آ سکا۔ یہ سفر طائف کا یہ واقعہ مکہ لوٹ کر ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی حالت میں مکہ واپس آئے، لیکن مکہ میں داخل ہونا بھی اب آسان نہیں تھا۔ ان کے پاس ابو طالب کی حفاظت نہیں تھی۔ آپ کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے ایک مشرک سردار متین ابن عادی کی زوار لینی پڑی۔ آپ سوچی، کائنات کا سردار اپنے ہی شہر میں ایک غیر مسلم کی پناہ میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن اس پورے سفر میں سبق کیا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں مشکلیں آئیں، جب لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں، جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل اکیلے پڑ گئے، تو طائف کے سفر کو یاد کیجئے ان قدموں کو جو لہو لہان تھے لیکن ہدایت کی امید میں چلتے رہے۔ ہم ذرا سی تکلیف پر ہمت ہار جاتے ہیں لیکن انہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی امید نہیں چھوڑی۔ یاد کیجئے اس دل کو جو انتقام لے سکتا تھا لیکن اس نے معاف کر دیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے اختلاف پر دلوں میں نفرتیں پال لیتے ہیں، انہوں نے اپنے خون کے پیاسوں کو ان کی نسلوں کے لیے معاف کر دیا۔ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو گئے تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا۔ آپ کی دعا، آپ کی فریاد کبھی ویسٹ نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے زمین والے آپ کو نہ سنیں لیکن آسمان والا، عرش والا آپ کی ہر آہ کو سن رہا ہے۔ اور پتہ ہے اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امید، میں امید کرتا ہوں ان کی نسلوں سے اللہ نے اس امید کو پورا کیا۔ چند سال بعد
بعد فتح مکہ کے بعد یہی طائف کے لوگ، یہی بنو ثقیف، ان کا پورا قبیلہ خود مدینہ چل کر آیا اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آج 1400 سال بعد ہم اور آپ یہاں ہیں۔ ہم اس امید کا حصہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن طائف کے باغ میں کی تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر، ان کی رحمت اور ان کے ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں انہی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ہاں کمنٹ کر کے بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر لانی ہے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔